अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाफ से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्कशन माफी है कि माफी मांगी जाए। आज इमरान खान की बहनों का जवाब आया, उन्होंने कहा माफी शाफी गई थी दही लेने, आप आएंगे और खान के सामने झुककर माफी मांगेंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इमरान अहमद खान न्यादी से खान के वकील ने भी कुछ गुफ्तगू और बातचीत की है, और फिर कुछ माजी के किस्से रिपोर्ट हो रहे हैं कि माजी में जब मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस या पीटीआई के लोगों को भेजा गया कि खान साहब, अच्छा ये माफी का मतलब ये नहीं है कि सर आई एम सॉरी, विद यू रिस्पेक्ट, आई बेग अपॉलॉजी, आई एम सॉरी, ये होता ही है कि चले ठीक है जी आगे बढ़ जाते, चले मट्टी पव आगे चले जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर माफी ऐसे होती है, लेकिन ये जो लफ्ज माफी है इसकी वजह से एक ऐसी डिबेट ट्रिगर हुई है कि यानी लोग ये कहना शुरू हो गए भाई कोई सामने आए फिर खुदाई का दावा करे, बाहर निकल कर और आकर कोई बताए कि जनाब वो खुदा है, और खुद को कहे कि जनाब मेरी खुदाई को माना जाए, मुझे तस्लीम किया जाए, मेरी बैत की जाए। तो सख्त तरीन पाकिस्तान के अंदर रद्द-ए-अमल है, बल्कि सख्त तरीन रद्द-ए-अमल ना सिर्फ अवाम का है, टाउट भी पड़ गया है। यानी टाउट जो हमेशा से माफी के बारे में बातचीत करता था, इस वक्त टाउट सोहेल वड़ाइच के ऊपर फुली पड़ गया है, फुली। यानी महसूस हुआ कि टाउट को छोड़ा गया है कि लथेड़ दो, और टाउट पड़ गया नहीं नहीं जो जी माफी की बात हुई नहीं थी, जी माफी लफ्ज इसने गलत इस्तेमाल किया। एक आधा तो ये कह रहा था कल टेलीविजन पर बैठकर कि माफी की जगह सोहेल वड़ाइच साहब के पास तो अल्फाज का जखीरा है, तो अल्फाज का जखीरे में से, उस जखीरे में से माफी के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे। तो माफी के अलावा कोई लफ्ज यही है कि भाई अनारो दे दो हमें खान साहब किसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो खान की बहनों का नाज़रीन जवाब आया, ये भी आपके सामने रखते हैं, और मजीद जो टाउट क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ये माफी शाफी वाला मामला ये गले पड़ेगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे के अंदर, अवाम के अंदर इसे बड़ा एक अजीब नजर से देखा जा रहा है, बहुत अजीब नजर से देखा जा रहा है। अवाम या लोग ये महसूस कर रहे हैं, यानी पहले डर खौफ ये सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन इसके बाद ये महसूस हुआ लोगों को कि ये तो बिल्कुल ही यानी लिटा दिया गया है अवाम को, और कहा जा रहा है कि जनाब आप तस्लीम करें जी, बादशाह तस्लीम करें, आप जमीनी खुदाई को माने। मैं देख रहा था बहुत सारे उलमा इकराम, मौलवी हजरात का भी इसके ऊपर जवाब है। उन्होंने कहा किससे माफी मांगे, कौन है यहाँ का जमीनी खुदा, बताएं हमें उसके बारे में। ठीक है भाई, सबका एहतराम है, एक रेस्पेक्ट है, और डर खौफ भी है, और वो सारी चीजें, कानून मुकदमात ये भी मौजूद हैं, लेकिन ये तो इंतहा थी। खान की बहनों का नाज़रीन जवाब है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो बारिशें हैं ये इस वक्त तबाही फैला रही हैं पूरे पाकिस्तान में। कश्मीर के अंदर पहली दफा हुआ है, रावलाकोट के अंदर एक कार डूबी है, उसमें एक वेरी एस्टीम्ड रेप्यूटेड प्रोफेसर खातून, उनकी जान गई है। मुझे जाती तौर पर बहुत ज्यादा दुख है, मैं सेपरेटली वीडियो करूंगा, और ये वीडियो में भी बताएंगे कि भाई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो आपने करना क्या, यानी कैसे लाइफ उनकी बच सकती थी, जिंदगी कैसे बच सकती थी, वो बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में स्वाबी में मजीद 17 लोगों की जानें चली गई हैं, और 12 घर मजीद तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं। फिर अभी तक जो खबर पख्तूनख्वा के अंदर खाली सिर्फ जो रिपोर्ट हो रहा है नंबर, वो 341 है, यानी 341 लोगों की सिर्फ खबर पख्तूनख्वा के अंदर जाने चली गई हैं, और कई गांव के गांव बर्बाद तबाह हो गए हैं, और बिलियंस ऑफ रुपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेल्थ, हॉस्पिटल, सड़कें, ये सब कुछ खंबे शंबे उजड़ गया है। तो अपनी मुल्क की जो इकोनॉमी है, मईशत का अंदाजा लगाएं, और उसके बाद इतना खौफनाक डिजास्टर, इतनी खौफनाक तबाही। साथ साथ नाज़रीन आपने ये ध्यान में रखना है, ये जो बारिशों का स्पेल है ये अगले महीने तक चलेगा। मजीद क्लाउड बस्ट होंगे, मजीद सैलाब आएंगे, मजीद फ्लैश फ्लड्स आएंगे, लिहाजा नाले के करीब, नदी के करीब, दरिया के करीब प्राय मेहरबानी थोड़ा टाइम फोटो शूट नहीं करना आपने, आपकी जिंदगी बची रहे जरूरी है। ये 341 जो नंबर है भाई, दे आर ह्यूमंस जिनकी जाने गए, आज ये जिंदा होते, आज ये अपने घर फैमिली के साथ या नौकरी कर रहे होते, काम कर रहे होते, रोटी पका, यानी कुछ ना कुछ अपने घर में कामकाज कर रहे होते, और हजारों की तादाद में मिसिंग है। ये जो नंबर रिपोर्ट हो रहा है डेथ्स का, ये बहुत कम है, ये 1000 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। ये बहुत खौफनाक किस्म का फ्लड था जो कि आया है। अब जो रिपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेजी अखबार, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में 5 लोगों की जाने गई हैं, लेकिन ये मजीद बढ़ेगा। अच्छा, एहतियात ये करनी है नाज़रीन, एक तो आपने गैर जरूरी सफर नहीं करना, लेकिन अगर कोई जगह बंद है जहां से पानी की गुजरगाह है, कोई नाला बंद है, कोई भी जगह बंद है, तो उसे जाकर खोलें, पानी के फ्लो को बहाल करें, नेचर के साथ कोऑपरेट करें। पहले ही दरख्त काट का जो टिम्बर माफिया था, उन्होंने जो बर्बादी की हुई है, हम मजीद इसके मुतामिल नहीं हो सकते। अब नाज़रीन, इमरान अहमद खान न्यादी, एक तो तोशाखाना 2 के केसेस थे अडयाला जेल में, और वो लटका दिए गए। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 9 मई के केसेस की जो दरखास्तें थी, अपीलें थी, उनके ऊपर जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, आज सदीक जान साहब के मुताबिक जज साहब भाग गए। जज साहब ने मामला सुनने से इनकार कर दिया, यानी वकील मिन्नतें कर रहा है कि जज साहब सुने, मेरा आर्ग्यूमेंट सुने। जज कह रहे नहीं, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं सुना। वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नूरीन नियाजी साहबा, इमरान खान साहब की बहन, उनसे यह सवाल किया गया कि सोहेल वड़ाइच अपने कॉलम में यह कह रहा है कि मुक्तदरा ये कह रही है, या जो उन्होंने कोट किया कि शैतान और फरिश्ते और वो माफी वाला सीन, उन्होंने बड़ा खुलकर यह कहा, उन्होंने कहा इमरान खान क्यों माफी मांगेगा। फिर उन्होंने कहा इमरान खान से ये सब मिलकर माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि इन सबको माफी मांगनी पड़ेगी। आप याद रखिएगा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है
اس کے بعد یہ جھک کر عمران خان سے معافی مانگیں گے, یہ ادارے عمران خان سے معافی مانگیں گے, وہ ادارے عمران خان سے معافی مانگیں گے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, یہ زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں, لہذا یہ عمران احمد خان نیازی سے معافی مانگیں گے. اس کے بعد جو دوسری بہن ہے ان کی علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل یہ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو معافی منگوانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس ہے کچھ نہیں اور تمہارے پاس اب بچا کچھ نہیں ہے, لہذا معافی شافی تو کسی بھی طور پر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے معافی کیوں منگوا رہے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کر آئیں, عدالت میں چلیں, عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن اگر سارے فیصلے بادشاہ سلامت نے کرنے ہیں تو پھر عدالت کو تالا لگا دیں, یہاں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو خان کی بہنیں چڑھ دوڑی ہیں, انہوں نے کہا جناب معافی کا سوال ہی, معافی نہیں لینے, وہی انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, معافی مانگے. اچھا پھر بہت سارے جو صافی کوٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ اوورسیز بھی آئی تھی, انہیں بھی خان صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ خان صاحب ایک معافی تلافی کر لیں. تو خان صاحب نے ایک بندے کو تو کہا چل نکل یہاں سے, اسے نکالو, میں ملاقات نہیں کروں گا اس کے ساتھ. آئے گا. تو یہ عمران خان معافی کے اوپر یہ عمران خان کا سٹانس ہے. آج سلمان صفدر صاحب نے ناظرین کچھ گفتگو کی عدالت کے باہر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جب سزا ہوتی ہے اور جب جب مایوسی کی بات ہوتی ہے, عمران خان اڈیالہ جیل میں سنتا ہے اور مسکراتا اور کہہ کے مارتا ہے. جب جب وہ کہتا ہے مایوسی ہوتی ہے اور خان کو سزائیں ہوتی ہیں تو وہ مسکراتا ہے اور کہہ کے مارتا, یعنی تالیاں بجاتا ہے, ٹھٹھے لگاتا ہے کہ جناب یہ پہنچ رہا ہے, پھر یہ درد پہنچ رہا ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا ہے ناظرین, بڑی حیران کن بات ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے 500 وکالت نامے سائن کروا چکا ہوں. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک شخص کے 500 وکالت نامے. وہ کہتے ہیں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے کہ صرف ایک شخص کے لیے 500 پاور آف اٹارنی سائن ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی آزمائش لمبی ہے اور عمران خان اس آزمائش کے لیے تیار ہے. اس وقت ناظرین سب سے بڑی ڈیبیٹ اور ڈسکشن اونلی صرف اور صرف عمران خان ہے. ٹاؤٹ چیخ رہا ہے, ٹاؤٹ تھک گیا ہے, ایگزاسٹ ہو گیا ہے. پاکستان کا ٹاؤٹ ناظرین جواب دے گیا ہے, اور واقعتاً یہی بات نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جتنا لمبا اس معاملے کو کھیل چکا ہے, یہ جتنا لمبا لے کر چلا گیا ہے, اب حقیقت میں چیخیں نہیں کر رہی, حقیقت میں ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, یعنی لمٹ ختم ہو گئی ہے. اب میں صرف آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ گفتگو سنیں. جناب یہ کیا نام ہے ان کا, کامران شاہد صاحب, کامران شاہد صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سن لیں. یاد کرنے کی انہوں نے کیا. اب مریم صاحبہ جاپان گئی ہوئی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے بغیر آپ لوگ کا نیوز شو نہیں ہوتا, ہم کیا کریں. جو پاکستان کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ عمران خان کے بغیر, اب جاپان میں جا کے مریم صاحبہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو یاد کرنے کی, انہوں نے کیا. کامران شاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیوز شو تو نہیں چلتا, بلکہ جو سیاستدان ہیں ان کی زندگیاں نہیں چلتی بغیر عمران خان کے. تو یہ کہتے ہیں عمران خان کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا, ہم نے پارٹی ختم کر دی ہے. اچھا ناظرین حسن ایوب صاحب, اب جانتے ہیں حسن ایوب صاحب کو. حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ برسلز میں فیلڈ مارشل کی اوورسیز پاکستانیوں سے غیر رسمی ملاقات کو بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے. یعنی سہیل رائی صاحب کے کالموں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر رسمی ملاقات اسے بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے کسی صحافی سے 1-to-1 ملاقات ہی نہیں کی. سہیل رائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ 1-to-1 ملاقات ہوئی. حسن ایوب صاحب جو کہ اداروں کے سب سے زیادہ قریب ترین سمجھے جانے والے سب سے لاڈلے صحافی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کسی کے ساتھ 1-to-1 ملاقات ہی نہیں کی. یہ ایک اوپن کنونشن تھا جہاں مختلف اوورسیز پاکستانیوں سے ایک غیر رسمی گفتگو تھی. اب آگے سنیے گا. دوسری یہ بات ہے کہ اگر آرمی چیف نے معافی کے بعد جو مصالح کاغذی کے, دوسری یہ کہ اگر آرمی چیف نے معافی کے بعد مصلحت کی بات کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد بار واضح کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر صدق کے دل سے معافی لازم ہے, اور یہ بات صرف سیاستدانوں سے ہوگی, شخصیات سے نہیں ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ معافی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو قانونی مقدمات سے استثناء ملے گا. جو کیسز عدالتوں میں ہیں وہ قانون کے مطابق چلتے رہیں گے, کسی خوش فہمی میں نہ. اچھا یہ بڑی حیران کن بات. اب جب یہ معافی کا مطالبہ کیا گیا تو پاکستان میں ظاہر آوازیں اٹھی ناظرین, ظاہر ڈر خوف تو موجود ہے, سب چیزیں موجود ہیں, لیکن لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کون ہے جو عدالت سے بڑا ہے, کون ہے جو معافی دے کر لوگوں کو بخش سکتا ہے, بادشاہ کون ہے جو کہ بالکل پارڈن دے گا, یعنی اس سے معافی مانگی جائے اور چیزیں ختم ہو جائیں گی. کیا عدالتیں نہیں ہیں, کیا رول آف لا نہیں ہے, یعنی ٹھیک ہے ساری چیزیں لولی لنگڑی ہیں, لیکن یہ ہو کیا رہا ہے. تو اب یہ آ کر کہہ رہے ہیں نہیں وہ معافی کی اس والے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عدالتوں کے اندر کیسز ہیں وہ تو چلیں گے. اچھا فیصل واوڈا صاحب نے بھی آ کر ایسی بات چیت کی, انہوں نے جناب غلط بات کی, کوئی معافی کی بات چیت نہیں ہوئی. تو واوڈا صاحب بھی آ کر چیخ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ کوئی معافی تلافی کی, نہ تو فیلڈ مارشل نے بات چیت کی, نہ خان سے معافی منگوائی جائے گی, یہ سب جھوٹ ہے. تو معافی کے اوپر عوام ٹریگر ہوئی ہے ناظرین, عوام کا سخت رد عمل آیا ہے, معاشرے نے بڑا برا محسوس کیا, علماء اکرام کھڑے ہوئے, مولوی حضرات کھڑے ہوئے, اور سب کا ایک جواب آیا ہے. اب ناظرین جو ہوا ہے, جو عدالت کے اندر ہوا ہے, یہ 9 مئی کے 8 کیسز ہیں.
لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی نہ صرف ضمانتیں مسترد کر دی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ عمران خان کانسپریسی کرتا رہا ہے، عمران خان سازش کرتا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور بنیادی طور پر جن 2 گواہان کو ناظرین بنیاد بنایا جا رہا ہے وہ تو اتنا جھوٹ ہے کہ جس طرح سے دن میں آپ کہیں کہ ابھی تارے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم کمرے کے اندر موجود تھے، ہم اس کے ٹیبل کے نیچے موجود تھے، ہم سن رہے تھے، اور جج صاحب فیصلے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ گوگل سے آپ لے لیں کہ خفیہ پولیس یا سیکرٹ پولیس کی تعریف یا ڈیفینیشن وہ ساری چیزیں۔ صدیق جان صاحب نے رپورٹ کیا، بڑا تگڑا ویلوگ انہوں نے کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سماعت ہونی تھی، ایک تو چیف جسٹس صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب 7 منٹ لیٹ آئے، اور ان 7 منٹوں میں عدالت کے اندر سب نے نقشہ نکال لیا کہ جج صاحب آج پتہ نہیں کون سے نقشے سے یا کوشش کر رہے ہوں گے کہ میں کس پتلی گلی سے نکلوں۔ امیجن دیٹ، پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ انہیں پتہ نہیں چلتا؟ یہ سب کچھ انہیں پتہ ہے، ان کی بیگمات، ان کی فیملیز، ماں باپ بہن بھائی دوسرے تیسرے یہ سب سن رہے ہوں گے۔ تو سر یہ بڑی امبیرسنگ چیز ہے کہ جج کے بارے میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ 7 منٹ لیٹ آتا ہے تو جج صاحب راستہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہاں سے مجھے نکلنا ہے اور کس جگہ سے میں نے بھاگنا ہے۔ اچھا، پھر جج صاحب نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں میرٹ کے اوپر بات چیت نہیں کروں گا، یعنی کہ جج جو گواہان تھے ان کی اس گواہی کے اوپر بات چیت کر کے میں خود کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ پھر آج جج صاحب جب آتے ہیں تو انہوں نے آ کر سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ سر آپ روسٹر پر آ جائیں۔ سلمان صفدر صاحب جب سامنے آتے ہیں، پوڈیم پر آتے ہیں، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کل کچھ ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے، سر میں وہ ڈاکومنٹس نہیں پڑھ سکا، لہذا کل تک کا ٹائم دے دیں، میں فی الحال تو اس کے اوپر کوئی بات چیت یا اس معاملے کو آگے نہیں لے کر جاؤں گا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا سر ان میں کچھ خاص چیز نہیں ہے، وہ صرف عدالتی فیصلے ہیں، آپ برائے مہربانی مجھے سنیں۔ جج صاحب نے کہا نہیں میں نہیں سنوں گا، کل سنیں گے۔ تو صدیق جان صاحب کا آخر میں یہ کمنٹ تھا یا ان کا تجزیہ موجود تھا کہ شاید جج صاحب نے بھی ایک ایڈجورنمنٹ اس وجہ سے لی ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا دن ہے، تو خان کا جو لب و لہجہ ہے، خان کی جو ٹون ہے، خان کی جو گفتگو ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جج صاحب فیصلہ دیں گے کہ چیزیں کیسے آگے چلیں اور کیسے آگے نہ چلیں۔ اہم بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ کچھ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ کس راستے سے نکلیں۔ عمران خان کو اگر ضمانتیں دینی بھی پڑی تو پھر ضمانتیں تو دے دیں، لیکن عمران خان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان ضمانتوں کا عمران خان فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور یہ جو 2 جھوٹے گواہ ہیں ان پر جسٹس یحییٰ خان نہیں بتانا چاہتے، اپنی آبزرویشن نہیں دینا چاہتے کہ یہ گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو لکھنا پڑ گیا تو گواہ جھوٹے